عظیم اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بڑا درجہ اور مقام ہے، اور آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ اگر اکیلے میں نماز پڑھو تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھو تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہماری نیکیوں میں اضافہ امام کی وجہ سے ہوا کہ ہم نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر جب ہم نیت کرتے ہیں تو نیت میں کیا کہتے ہیں؟ حاضر پیچھے۔ وہ ایک مولانا صاحب کہہ رہا تھا اصل میں نیت تو یہ تھی کہ حاضر پیچھے امام کے، لیکن آج کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام کے پیچھے لگ جاؤ۔ امام پہنتا کیا ہے، امام کھاتا کیا ہے، امام کیا کر رہا ہے ادھر ادھر، یعنی اس طرح کے مسائل ہیں۔ ہماری جو جماعت اتحاد الائمہ والخطباء کونسل اور بھی جماعتیں تھیں، لیکن ہم نے اس جماعت کو جو بنایا، مرج وجود میں لائے، اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ہم ائمہ مساجد کو ایک مقام اور رتبہ دینا چاہتے ہیں، اور وہ رتبہ اللہ نے تو عطا فرمایا ہے، لیکن ہم لوگوں کے اندر شعور و آگاہی دے کر اپنے ائمہ مساجد کا احترام ہر مقتدی پر لازم اور فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر امام کے بارے میں دل کے اندر نفرت ہے تو آپ کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی مفکر اسلام اس دور کے بڑے عظیم انسان ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ امام مسجد جو ہے یہ حامل قرآن ہے۔ امام مسجد کیا ہے؟ حامل قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اور حامل قرآن کی عزت کرنا یہ قرآن کی عزت ہے، اور اس قرآن کی عزت وہ یوں ہوگی کہ آج کا جو مہنگائی کا دور ہے، اس دور کے اندر امام کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ فرمایا یہ قرآن کی عزت ہے۔ جو بندہ امام کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا وہ حامل قرآن کی توہین کر رہا ہے، اور حامل قرآن کی توہین یہ قرآن کی توہین ہے۔ تو سب سے پہلا پیغام ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے ائمہ مساجد ہیں وہ آپس میں متفق ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، رزق اللہ دیتا ہے، رازق اللہ ہے، لیکن ضروریات اللہ نے اسباب کے ساتھ رکھی ہیں۔ ہم فضائل کے درجے میں یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہر مسجد کی امام کی تنخواہ کم از کم 15,000 اسٹارٹ ہونی چاہیے۔ آپ کا مطالبہ ہے کہ نہیں؟ جن حضرات کا مطالبہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب فوت ہو گئے، وہ کہتے تھے جب امام صاحب تراویح پڑھائے تو کم سے کم تراویح کے ختم پر 1,20,000 روپیہ اس کو دینا چاہیے۔ لیکن میں صاحب واقع کروں حاضر کچھ امام نے مطلب امام چنتا جوڑا پاوے چھتا مقتدی ہے کتو مدی ہے، واسط پاوے چھتا کتو مدی ہے۔ تو بہرحال ہم نے اپنے ایمان کا بھی دفاع کرنا ہے، اپنے ائمہ کا بھی دفاع کرنا ہے۔ یہ بڑے معزز لوگ ہیں، اور ان کی عزت یہ اللہ کے قرآن کی عزت ہے۔ اور اس کے ساتھ میں دوسرا مطالبہ حکومت وقت سے کرتا ہوں، اگر یہاں لکھنے والے موجود ہیں وہ لکھیں کہ ہم یہ مشن لے کر اٹھے ہیں کہ ہم ائمہ کو حقوق دلوائیں گے۔ ہمارے امام کے ساتھ اگر کہیں کسی مسجد میں زیادتی ہوگی تو ہم سارے اکٹھے ہوں گے، اور اس کا جواب اس کو دیا جائے گا۔ اور پچھلی حکومت نے ایک کام کیا تھا، حکومت جیسی بھی تھی بر کام اس نے اچھا کیا تھا، ائمہ کرام کے لیے وظیفہ جاری کیا، ائمہ کرام کے لیے اس نے وظیفہ جاری کیا۔ اب ہمیں امید ہے کہ جو بھی امیر المومنین ہمارے صوبے کا بنے گا، امید تو ہے کوئی نہ کوئی امیر المومنین بنے گا آنے والی حکومت میں، اگر ہمارے اپنے ہوئے، میں جمعیت علماء اسلام کو واضح کہنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ ایک یہودی لابی نے اگر ائمہ مساجد کے لیے قانون بنایا، اس نے وظیفہ جاری کیا، تمہیں چاہیے کہ جتنے بھی امام ہیں ان تمام کو ریگولر کیا جائے۔ آپ کا مطالبہ ہے کہ نہیں؟ رزق اللہ دیتا ہے، لیکن اپنے حق کے لیے ہم لڑیں گے۔ تو یہ مطالبات ہیں، یہ کنونشن کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا آنا، سہیل بھائی کا آنا اور مل جل کر بیٹھنا، اتحاد اتفاق کو مزید اللہ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا